السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، کانپور کے قریب بٹھور میں پیشوا باجی راؤ کا خاندان، جن سے 1811 عیسوی میں حکومت چھین کر 8 لاکھ سالانہ پینشن مقرر کر دی گئی تھی، جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ باجی راؤ کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے دھونت پنت نانا، سدا شیو پنت دادا اور گنگا دھرا راؤ بالا تھے، جن میں سے دادا راؤ کا 1857 عیسوی سے پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ایک بیٹا راؤ صاحب یادگار چھوڑا تھا۔ 1851 عیسوی میں پیشوا باجی راؤ کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت باجی راؤ نے وصیت کی کہ تمام جائیداد اور پنشن کے حقدار ان کے منہ بولے بیٹے نانا صاحب ہوں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اب یہ پینشن بھی دینا گوارا نہ تھا، چنانچہ پینشن بند کر دی گئی۔ مجبور ہو کر نانا صاحب نے 1854 عیسوی میں عظیم اللہ خان کو اپنا وکیل بنا کر انگلینڈ بھیجا، جو حسب دستور ناکام ہوئے۔ کہا یہ گیا کہ نانا صاحب اس پینشن کے ضرورت مند نہیں، کیونکہ باجی راؤ نے کافی دولت چھوڑی ہے۔ اس ناکامی کے بعد عظیم اللہ خان نے لندن ہی میں ستارہ کے راجہ رانگو باپو جی سے مل کر بغاوت کی اسکیم بنا لی۔ باپو تو ستارہ واپس آ گئے، مگر عظیم اللہ خان نے، جن کا لہو سوز بغاوت سے کھول رہا تھا، غیر ممالک کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یورپ کا دورہ کیا، ترکی کے خلیفے سے ملے، روس میں قیام کیا، اور بعض انگریز مورخین کو شبہ ہے کہ وہ روس میں یہ معلوم کرنے گئے تھے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں روس کس حد تک امداد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغاوت شروع ہونے سے پہلے ملک میں افواہ یہ پھیلی تھی کہ نانا صاحب نے روس سے معاہدہ کر لیا ہے اور روس انگریزوں پر حملہ آور ہوگا۔ افسوس کہ انہوں نے جو کوششیں کی، ان کا مفصل حال تاریخ کے صفحات پر محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مصر میں بھی اپنی اسکیم کو کامیاب بنانے کی فکر میں تھے۔ بعد میں کچھ خطوط انگریزوں کے ہاتھ لگے، جن میں کئی خود عظیم خان کے لکھے ہوئے تھے، اور ان میں سے 2 قسطنطنیہ کے عمر پاشا کے نام تھے۔ ساورکر لکھتا ہے کہ 1857 کے اہم کرداروں میں عظیم اللہ خان کا نام سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے۔ جو دماغ سب سے پہلے جنگ آزادی کے تصور سے متاثر ہوئے، ان میں عظیم اللہ خان کو نمایاں مقام دیا جانا چاہیے۔ بغاوت کو منظم اور مکمل کرنے والی بہت سی اسکیموں میں عظیم اللہ خان کی اسکیمیں خصوصیت سے قابل غور ہیں۔ اپریل 1857 عیسوی میں نانا صاحب اور عظیم اللہ خان نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور بغاوت کا پلان مکمل کر لیا۔ خفیہ جماعت برابر اپنا کام کر رہی تھی اور انگریز ان کے ارادوں سے بے خبر تھے کہ 14 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ کے ہنگاموں کی خبر پہنچی۔ انہی دنوں بازار میں نیا آٹا بکنے کے لیے آیا، جس کی قیمت نسبتاً کم تھی اور یہ بدبودار بھی تھا۔ اس لیے یہ افواہ پھیل گئی کہ آٹے میں بھی گائے اور سور کی ہڈیاں پیس کر ملا دی گئی ہیں۔ عوام میں بے چینی کی لہر دوڑنے لگی۔ بغاوت کی افواہیں پھیلنے سے انگریز افسران خوف زدہ ہو گئے۔ جنرل ویلر نے محفوظ پناہ گاہ بنا لی اور نانا صاحب سے کانپور کی حفاظت کے لیے درخواست کی، کیونکہ ان پر انگریزوں کو اب تک مکمل اعتماد تھا۔ نانا صاحب 22 مئی 1857 عیسوی کو کچھ فوج لے کر کانپور آ گئے۔ خزانہ اور میگزین ان کی حفاظت میں دے دیا گیا۔ ویلر کی رائے سے تجویز ہوا کہ انگریز عورتیں اور بچے ان کے محل میں چلے جائیں۔ اس دوران میں بغاوت کے لیے خفیہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ باغی سپاہیوں کے لیڈر صوبیدار ٹیکا سنگھ اور شمس الدین خان کے مکان پر انقلابی کارکنوں کے جلسے ہوتے تھے، اور ان جلسوں میں نانا صاحب کے 2 وفادار ملازم جوالا پرساد اور محمود علی ان کی نمائندگی کرتے تھے۔ 1 جون کو نانا صاحب اور عظیم اللہ خان گنگا کے کنارے آئے۔ ٹیکا سنگھ اور دوسرے لیڈر پہلے ہی منتظر تھے۔ کشتی پانی کو چیرنے لگی اور 2 گھنٹے میں بغاوت کی اسکیم مکمل ہو گئی۔ انگریزوں کو عید کے دن یعنی 25 مئی کو بغاوت کا خطرہ تھا۔ یہ تاریخ گزرنے پر اطمینان سا ہو گیا، پھر بھی اگر ذرا بھی افواہ پھیلتی تھی تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ مگر جب یہ افواہیں غلط ثابت ہوئیں اور ان کو اطمینان ہو گیا تو ویلر نے کیننگ کو لکھا کہ اب کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ الہ آباد سے آئے ہوئے انگریز دستے لکھنؤ روانہ کر دیے گئے، کیونکہ انگریز اس تمام سازش سے بے خبر تھے، جس میں نہ صرف سپاہی اور انقلابی عوام بلکہ رقاصہ عزیزاً بھی شریک تھی۔ دوستو، 4 جون کی رات کو اچانک بغاوت پھوٹ پڑی۔ 5 جون کو 2 اور ریجمنٹیں باغی ہو گئیں اور پروگرام کے مطابق انقلابیوں نے نواب گنج کی طرف مارچ کیا، جہاں نانا صاحب کا کیمپ تھا۔
خزانہ اور میگزین انقلابی ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ باغی فوجیں دہلی کی طرف مارچ کرنے لگیں لیکن کلیان پور تک پہنچی تھیں کہ واپس آ گئیں۔ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ ان کو کسی نے واپسی پر آمادہ کیا۔ بعض انگریزوں کا کہنا ہے کہ باغی فوج اور نانا صاحب کے درمیان پہلے سے کوئی پروگرام یا خفیہ پلان طے شدہ نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نانا صاحب باغی فوج کو اپنی رہنمائی میں دہلی لے جانا چاہتے تھے، مگر عظیم اللہ خان نے وہیں رہ کر مقابلے کی تجویز کی۔ کانپور کے مسلمانوں نے مولانا سلامت علی کی رہنمائی میں آزادی اور انقلاب کا پرچم لہرایا اور نانا صاحب کی حمایت کا اعلان کیا۔ عورتیں بھی میدان میں نکل آئی تھیں، جن میں عزیزاً مردانہ لباس پہنے گھوڑے پر سوار سب سے آگے نظر آتی تھیں۔ وہ زخمیوں کو دودھ اور مٹھائیاں تقسیم کرتی تھیں۔ نانا صاحب کی فوج نے سلامی دی۔ صوبیدار ٹیکا سنگھ کمانڈر مقرر ہوئے اور شاندار جلوس کے ذریعے اعلان ہوا کہ نانا صاحب کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ تمام انتظامات عظیم اللہ، پھولا سنگھ، ٹیکا سنگھ، شاہ علی، جوالا پرساد اور رحیم خان وغیرہ نے سنبھال لیے۔ جیل سے قیدی چھوٹے، سرکاری عمارتیں اور مکانات جلا دیے گئے۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔